روشنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی سورة الاحزاب: النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ محترم بھائیو بزرگوں، گزشتہ دروس میں عظمت محرم کے تعلق سے اور اسی طرح سے فضائل صحابہ کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں کہ کتاب و سنت کے اندر اس عظمت و تقدس یعنی حرمت والے مہینے محرم کی کیا عظمت ہے، اور اسی طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ آج کے اس درس میں اہل بیت کے فضائل کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کتاب و سنت کے ذریعے سے اہل بیت کسے کہتے ہیں، قرآن کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی تمام بیویوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے، اور احادیث کے ذریعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن اور حسین کی اولادوں اور ان کی نسل کو بھی اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عزت و تکریم، ان کا ادب و احترام، یہ انسانوں پر لازم اور ضروری ہے، سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ ازواجہ امہاتہم، نبی کی تمام بیویاں دنیا کے تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان کا مقام ہماری سگی ماؤں سے بھی زیادہ بڑا ہے اور عظیم اور برتر ہے۔ ایک وہ ماں جس نے ہم کو اپنی شکم سے پیدا کیا ہے، پیٹ سے پیدا کیا ہے، جس کی رحم سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اور ایک وہ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین جو اللہ کے رسول کی زوجیت میں تھیں، ان تمام ازواج مطہرات کا مقام اور مرتبہ کتاب و سنت کی روشنی میں بڑا ہے اور عظیم ہے۔ اس لیے ان کا ادب و احترام کرنا، ان کی عزت و تکریم کرنا، یہ ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان ان ازواج مطہرات کی بے ادبی کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، ان پر لعن طعن کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کو گالی گلوچ کرتا ہے، تو ایسا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین ان تمام ازواج مطہرات سے اس دنیا کے اندر راضی اور خوش ہوا، اور وہ تمام ازواج مطہرات اپنے اللہ سے راضی اور خوش ہوئیں۔ اللہ رب العالمین نے ان ازواج مطہرات کو، نبی کی ان تمام بیویوں کو اللہ کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا، اور اسی طرح سے ان تمام عورتوں میں، آپ کی تمام بیویوں میں آپ کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر تھی، ان کی بیٹی تھی۔ آپ کی تمام بیویوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ جب نبی کے آخری ایام چل رہے تھے، آپ کے اس دنیا سے جانے کا وقت آ رہا تھا، تمام بیویوں کے پاس اللہ کے رسول جاتے اور سب سے یہی بار بار پوچھتے کہ میری باری کس کے یہاں ہے، کل میری باری کس کے یہاں ہے۔ تمام بیویاں سمجھ گئیں اور انہوں نے اللہ کے رسول کو اختیار دے دیا کہ اللہ کے رسول آپ جس کے یہاں رہنا چاہیں پسند کریں، اس کے یہاں آپ قیام کر سکتے ہیں۔
چنانچہ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ترجیح دی اور کہا مجھے حضرت عائشہ کے گھر پہنچا دو۔ ان کے حجرے میں اللہ کے رسول کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کا جب آخری وقت تھا، اللہ کے رسول اپنی بیوی حضرت عائشہ کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کے پستان سے آپ کا سر مبارک لگا ہوا ہے اور اسی طرح سے ان کی گود میں آپ لیٹے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، حضرت عائشہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی، اللہ کے رسول کو مسواک بہت پسند تھی۔ اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا مسواک کو اور پسند ہوا، چاہا آپ نے کہ اس مسواک کو کیا جائے۔ اللہ کے رسول بول بھی نہیں سکتے، اس عالم میں تھے، اشارہ کیا، حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو چاہیے؟ انہوں نے کہا ہاں چاہیے۔ اللہ کے رسول کو مسواک دیا گیا، آپ کوچ بھی نہیں پاتے تھے، حضرت عائشہ نے کوچ کر کے اس کو دیا اور اللہ کے رسول نے اپنے ہونٹ سے اپنے دانت سے اس کو لگایا۔ اس طرح سے اللہ کے رسول کے آخری ایام میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لعاب دہن اور اللہ کے رسول کا لعاب دہن دونوں ایک ساتھ ملا اور یہ دونوں محبت کی علامت تھی۔ تو اللہ کے رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر عورتوں میں محبت کرتے تھے، اور مردوں میں ان کے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم آپ کے تمام صحابہ کرام سے محبت کریں اور آپ کی تمام ازواج مطہرات سے محبت کریں اور ان کا ادب و احترام کریں، ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اسی دنیا کے اندر کچھ ایسے ناہنجار قسم کے لوگ مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، وہ انہی صحابہ کرام میں خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو نبی کے یار غار ہیں، صدیق اکبر ہیں، اور آپ کی لخت جگر، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی اور حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خاص طور پر گالیاں دی جاتی ہیں، برا بھلا کہا جاتا ہے۔ ایسے مسلمانوں کو، ایسے لوگوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا اور دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور ہمیں اس بات کی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچے دل سے صحابہ کرام کی اور آپ کی ازواج مطہرات کی عزت و توقیر کریں، ان کا ادب و احترام کریں اور ان کی شان میں کبھی گستاخی نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔